کونی صاحب انفیکٹ جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ آپ آئیز اینڈ ایئر ہیں وفاق کی، اور یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا کلیم تو یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ قرضے بھی اپنے اتار دیے ہیں، ہم بڑی بچتیں کر رہے ہیں، گورننس کا نظام بڑا بہترین ہے، چیزوں میں شفافیت ہے، شاید کرپشن بھی یہاں پہ نہیں ہو رہی. تو آپ اس پشاور میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں تو کچھ دن ادھر گزار لیں، آپ کو بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ عوامی نمائندے نا سر، آپ کے ذریعے جو باتیں جائیں گی لوگوں کو نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ دیکھیں اس وقت اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم پہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے گئے. اگر آپ ایک کمٹمنٹ ہے اس کو آنر نہیں کر دے، آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، آپ فائرنگ بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے آنسو گیس کے شیل بھی استعمال کرتا ہوں. اب یہ سب سے بڑی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا اس کے اوپر جی آئی ٹی بننی چاہیے کہ آنسو گیس کے شیل بازار سے آپ اور میں تو نہیں خرید سکتے ایسی یا تو یہ اس میں پولیس میں کوئی کالی بھیڑ تھی جنہوں نے پرووائڈ کی ہیں، اور یا پھر اکراس دی بارڈر کے ملک دشمنوں سے انہوں نے لی ہوں گی جو استعمال کسی خلاف ہو رہی تھی، رینجرز فوج اور پولیس کے خلاف ہو رہی تھی نا. صحیح. کوئی وہاں پر وزیر اعظم کھڑا تھا یا وزراء کھڑے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی، سیکورٹی فورسز تھی. اور جب ان کا بنا ہوا نظام جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمام ناظمین کو ہم ان کے اکاؤنٹ تک پیسے پہنچائیں گے، 3 سال ہو گئے وہ رو رہے ہیں. جب انہوں نے یہاں پر احتجاج کیا پورا من تو اس پہ لاٹھی چارج آنسو گیس انہوں نے کیا کوئی یہاں پر کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کی، کوئی توڑ پھوڑ کی؟ ان پہ آنسو گیس کے شیل بھی آپ برسا رہے ہیں، لاٹھی چارج بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. بیچ دنوں میرے پاس ایک بل آیا اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو بس جو بھی گورنر کو ماضی میں جیسے ہم بھیجتے تھے بس وہ اسٹیمپ لگا کے بھیج دے گا، پڑے گا بھی نہیں سارا کچھ. اس میں بل آیا کہ نان الیکٹڈ بندوں کو الیکٹڈ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جو ہمارے جو ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا اس کے اختیارات منسٹر کے جیسے ہوں گے. تو میں نے بولا آئین پڑھ لیں تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد وہ کریں. میں نے اس کو کیا اور جب وہ اسمبلی میں گیا اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو ان کا یہ بات تو ٹھیک ہے، اب سلیکٹ کمیٹی میں چلا گیا. اب یہ سمجھ آ گیا یار میں چیز غلط کی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ جی یہ ہو گیا، پنجاب پہ اپنی ہوتی ہے، سندھ پہ اپنی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اب 20 سال ہو گئے ہیں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ان کی آڈٹ رپورٹ آتی ہے، آپ پیش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ جاتی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی ہے. کوئی اس کے اوپر کوئی بھی انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں کی. لوکل گورنمنٹ کی آتی ہے رپورٹ، اس کے بعد ان کا کیا کہ اس کے اوپر دیکھیں کیا چیز ہے کیا چیز. 20 سال سے کچھ نہیں ہوا. سندھ خیال میں وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے ایسی؟ آپ بتائیں، آپ جس زمانے میں ڈی خان میں رہتے ابھی آپ اور ہم تو پردیس ہیں کبھی کبھی جاتے ہیں، اس وقت ایک پروفیٹیبل ٹی ایم اے ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ حالت بہت اچھی تھی. اور آپ جب ابھی جاتے ہیں آپ کو کوئی میسج کر دو کہ روزانہ جو ہے وہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تنخواہ کے لیے، بالکل ایسے تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، تو پھر نقصان ہے اس پہ. تو اب وہ جو ہے سندھ جو کہتے ہیں نا سب سے مطلب ہے کہتے ہیں کہ یہ گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے. سندھ میں انہوں نے کہا اگر یہ رپورٹ اگر 60 days کے اندر کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا تو اٹ ول بی ری ڈائریکٹڈ ٹو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سندھ. صحیح. تو وہ 60 مہینے پہ اگر آپ کو نہیں کریں گے اس پہ اپنے ٹی ایم ایز یا اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ تو ڈسٹرکٹ نظام ہے، یہاں پہ تحصیل نظام ہے، تو وہ 60 دن میں اگر کوئی اس کا ایکشن نہیں ہوا تو آٹومیٹیکلی وہ ساری رپورٹس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چلی جائیں گی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کو دیکھے گی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نمبر 3 انہوں نے شاید کوئی نام رکھے اور اس کو پروسیس کرے گی. یہاں تو کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی چیزیں نہیں ہے. اب یہاں پر 2 CM آ گئے ہیں، اس نے اپنی دکان کھولی، اس نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. 2 CM؟ ہاں نا، آپ نے بھی ایک مہمان بھیجی ہوئے نا یہاں پر ہمارے پاس، جو پہلے لاہور میں ہوتی تھی. اچھا تو اب ان کا بھی الگ سے آفس ہے؟ جی بالکل، میرے سامنے رہتے ہیں، اگر آپ نے انٹرویو کرنے سامنے اس کے بعد. بشرا بی بی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آفس چلا رہی ہیں، ادھر بڑی لڑائی، ادھر ہمیں بھی یہاں تک آوازیں پہنچ جاتی ہیں ان کی جو ہے نا شور شرابے. کیونکہ اب دیکھیں جب چور چوری کرتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، جب مال تقسیم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی یہ میرا یہ آپ کا. اب وہ آگے ان کو پتہ چل گیا تو کدھر کدھر کمیشنیں کیسے کیسے ملتی تھیں اور ہمیں تو کم ملتا تھا اور حصہ زیادہ آتا تھا. تو اس پہ بڑا جو ہے ان کی آپس میں جو ہے بڑی وہ ہے. صوبائی انتظامیہ ان کے احکامات کیسے مان رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ مان رہی ہے؟ تو کوئی جرت تو کرے نا کوئی نہ مانے. اچھا، تو یہ انسٹرکشنز کہاں سے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو سنجانی کا جو تھا پروگرام رہنے کا اور اس کے بعد کس کے انسٹرکشنز پہ ڈی چوک؟ وہ تو خیر بیرسٹر گور اور باقی بھی کہتے ہیں کہ ان کی ضد تھی کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے تو ہمیں تو پھر گئے نا، ساری پارٹی پیچھے گئی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم تو ناکے لگاتے ہیں لوگوں کے لیے، پولیس لگاتی ہے کہ کہیں پہ دہشت گرد، کہیں پہ چور، کہیں پہ غلط لوگ نہ ہیں. یا ہمارے ہر سیکٹری کے دفتر کے باہر ناکہ لگا ہوئے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں، کون سی فائل جا رہے ہیں، اس میں کتنے پیسے ہیں، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. یہاں پہ بڑی داستان ہے، ہفتہ 10 دن رہے آپ کو بڑی داستان ہے، بڑی اسٹوری ملے گی. اسلام آباد میں تو اسٹوری نہیں ہے، ادھر آپ کے پروگرام اچھا چلے. صاحب جن کنسرنز کا اظہار آپ کر رہے ہیں یقیناً اس کے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہو تو عام آدمی ہے، اگر یہاں پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا
بٹ پبلک کے اندر تو ہمیں کوئی ایسے اینٹی پی ٹی آئی کلاس 4 تک دیکھیں، کلاس 4 تک نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں یہاں پر تماشا بنا ہوا ہے، چیزیں ہیں. عوامی احتجاج نہیں ہو رہا ان کے خلاف؟ عوام کو احتجاج نہیں کر رہے؟ جب ٹائم آئے گا تو عوام احتجاج بھی کرے گی. اچھا، بالکل کرے گی. اور یہ چیزیں ایسی ہیں. اب جیسے میں نے بلدیاتی اس کا کہا ہے، اب میں نے اناؤنس کیا انشاءاللہ بہت جلدی میں فروری کے فرسٹ ویک میں جو ہے انشاءاللہ میں ایک لوکل گورنمنٹ کنونشن ڈسٹرکٹ گورنر اس میں کریں گے. بلدیاتی اداروں کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں. اچھا، ان کی ہم انشاءاللہ نمائندگی کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو کیسے فنڈ دیں. پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے فنڈ ان کو پہلے سے مل جائیں گے. جب وہ میرا سنیں گے نا کر رہے ہیں تو وہ پہلے ہی بلا لیں گے سب کو کہ یار پہلے ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں، جو چاہیے لے لو لیکن کنونشن مت جاؤ. لیکن بہت سی چیز ہے جو چیز لوگوں نے کرانی ہوتی ہے مجھ سے کہہ دیتے ہیں، میں پہلے اناؤنس کر دوں، پھر سی ایم صاحب پہلے سے کچھ نہ کچھ ان کو سہولت دے دیتے ہیں. مخبری ہو جاتی ہے. نہیں میں تو مخبری ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو پہلے سے کہتا ہوں اچھی بات ہے، کام ہو جائیں گے. چلو، لیکن انفیکٹ جس جماعت کو آپ کہتے تھے کہ شاید شرپسندوں کا ٹولہ ہے، آپ ان کو انگیج بھی کر رہے ہیں، اس ملک کی ملٹری قیادت بھی کر رہی ہے، تو یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اب درست عمل ہے؟ اب اس کے نتیجے میں کوئی جو پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے اور تحریک انصاف کو کچھ اسپیس ملنی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ درست اقدام ہے؟ دیکھیں میں دعا گو ہوں اسپیکر صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اس کا کوئی چیز جو ہے، یہ دعا گو کا لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا جب پورم کا جو پہلا جو ہے وہ جب وہ کہہ رہے تھے سگنیچر ہو گئے اور کل جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ابھی میں دعا گو ہوں کہ جو اپنا جو ہمارے اسپیکر صاحب نے اٹھایا ہوا، ہم تو پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگز میں، ریکنسلیشن میں. ہم نے پچھلی 16 مہینے کی جب حکومت تھی ہم نے پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کو ٹیبل پہ بٹھایا، پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگز ہوں. پھر 9 مئی ہو گیا. مجھے تو ان میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یہ صرف ڈائلاگز کر رہے ہیں، صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی انارو مل جائے. دیکھیں بڑے بول انسان نہیں بولے. کس طرح کا انارو چاہ رہے ہوں گے ویسے؟ وہ دیکھیں آج انہوں نے ریٹن میں دے دیا نا جو ڈیمانڈ آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی قیدیوں کے رہائی بشمول عمران خان، اور 26 نومبر پہ اور ساتھ میں 9 مئی پہ آپ کمیشن بنا دیں. دیکھیں بات یہ ہے، الزام اتنا بڑا لگا دیا نا سر آپ نے، ان کو کہا کہ دہشت گرد جماعت ہے، دفاعی اداروں پہ حملہ. دیکھیں بات یہی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے ہم نے ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا ہے، فارم 47 والے ہیں چیزیں، اب کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگز میں ریکنسلیشن بلیو کرتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کبھی جب یہ حکومت میں بھی تھے اس وقت بھی جب پاکستان کی سلامتی کی بات ہوتی تھی اپوزیشن بیٹھی ہوتی تھی اور یہ نہیں ہوتے تھے. مختلف میٹنگز میں آپ دیکھو پرائم منسٹر نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی مجھے کوئی، میں دعا گو ہوں لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے کہ کوئی چیز ہوگی. لیکن یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے بانوی چیئرمین کو ہم چھڑوا لیں. اب آپ دیکھیں نا پرسوں انہوں نے مانا نا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں، ای سی ایم نے مانا نا جی. اور عمران نے کیا کہتے ہیں میرے بعد یہ کمیٹی ہوگی جس میں سی ایم صاحب بھی موجود تھے، ہمارے لوگ گئے تھے، اندر بھی ہو گئے، یہ چیز بھی ہو گئی. تو پہلے تو مان ہی نہیں رہتے. اور اگر ٹھیک ہے ان کے بندے نہیں ہیں، لیکن یہ آپ اگر بندے نہیں جن کو سزا مل رہی پھر اس پر کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ ہاں وہ تو خیر ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ جتنی غلطی کہ اتنی سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ نے یہ سادگی میں دعا دی ہے اسپیکر صاحب کے لیے، آپ کو نہیں پتا کہ اصل بات چیت کہاں پہ ہو رہی ہے، یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ نہیں میں بالکل بتانا چاہ رہا ہوں. اصل بات چیت کی بات ہے جب جو اسپیکر صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی، اس کے پاس بھی جو ہے جو کمیٹی بیٹھے ہوئے وہ صرف این آر او چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں یہی لوگ پہلے جس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ڈائلاگز ہیں، ایک ٹیم ڈائلاگز کے لیے ایک ٹیم گالیوں کے لیے نکالے. آپ ادھر شام کو گالیاں دیں، ہم دن کو ڈائلاگز کریں گے. تو این آر او حکومت نے دینا ہے یا کہیں اور سے ملنا ہے؟ حکومت نہیں دینا یا جدھر سے ملنا ہے. این آر او تو مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟ نہیں میں یہ آپ سے جاننا یہ پہلے این آر او پہ لانت بھیجتے تھے نا. آپ کی سپورٹ سے حکومت کھڑی ہے، وہ بااختیار ہے این آر او دینے میں؟ بالکل نہیں بالکل بات ہے، لیکن یہ تو پہلے این آر او پہ لانت نہیں بھیجتے تھے. یقیناً وہ تو ابھی کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو کیا کہتے تھے؟ بالکل ایسے. اچھا غزی صاحب کو کیا کہتے تھے؟ صحیح. آج ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی مسیح یہی ہیں، ہمیں اس جگہ سے ادھر اسد کیسر وغیرہ پاؤں پڑ رہے ہیں، ادھر سی ایم کو بولے تم گالیاں نکالو. صحیح.